تو ایک کنسپٹ دعا کے حوالے سے بنا ہوا ہے کہ دعا یعنی خدا سے مانگنا۔ اب جب ہم حقیقت دعا کے اندر جاتے ہیں قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، تو ہمیں اس سے مختلف نتیجہ ملتا ہے کہ دعا یعنی ہمارے عام معاشرے میں کیا تصور ہے؟ دعا کی اساس و بنیاد کیا ہے؟ مانگنا، خدا سے مانگنا، یہ اس کو دعا کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم حدیث اور قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہ، دعا منحصر نہیں ہے مانگنے پر، بلکہ دعا اگر آپ لغت میں بھی جا کر دیکھ لیں، ڈکشنری کے اندر بھی جا کر دیکھ لیں، تو دعا کا مطلب ہے پکارنا۔ پس جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے دعا کرو، اور دعا جو ہے وہ بہترین عبادت ہے، دعا جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ دعا کے اندر انسان خدا کو پکارتا ہے۔ خدا کو پکارنا، اب اس کے اندر مختلف کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ انسان خدا کو پکار رہا ہے، ایک مرتبہ ہے کہ مانگ رہا ہے خدا سے، اور ایک مرتبہ کچھ اور حالت ہے اس کی۔ بس یہ کنسپٹ درست کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کنسپٹ غلط جو ہے وہ موجود ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے کسی سختی اور مصیبت کے اندر آ کر، اور خدا کسی حکمت کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اور دعا سے بھی مراد جو لے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مانگنا، یعنی ایک بندے نے اپنی ایک مصیبت کی وجہ سے خدا سے کچھ مانگا، اور خدا چونکہ خالق انسان ہے، خدا زیادہ بہتر جانتا ہے انسان کے جی ہاں بالکل اس کے فائدے کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کو نہ ملے چیز، خدا اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ تو چونکہ ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ دعا تب کرنی ہے جب مانگنا ہو، تو پھر اس انسان میں کون سی کیفیت پیدا ہو جائے گی؟ یہ خدا سے دعا نہیں کرے گا، پھر وہ یہ سوال اٹھائے گا کہ کیوں دعا کروں، خدا تو دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے آ کر۔ یعنی یہ دعا کی جو ایک عبادت ہے اس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ یہ غلط کنسپٹ اس کے اندر تھا۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ احادیث کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ آپ نے حدیث ایک سرنامہ کلام اپنی بنائی، اور ایک واقعے کی صورت میں جو روایت نقل ہوئی ہے کہ دو گروہ جو ہیں وہ عبادت کر رہے ہیں، ایک دعا کی عبادت کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ رکوع و سجود کر رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے کرنے والا وہ بہترین عبادت کر رہا ہے، اگرچہ دونوں عظیم ہیں لیکن یہ افضل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اگر مانگنے کا کنسپٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ فقط مانگنے کو دعا کہتے ہیں، تو پھر تو اس معنی میں تو رکوع و سجود کرنے والا افضل ہونا چاہیے تھا، درست ہے؟ کیونکہ رکوع و سجود میں وہ مانگ نہیں رہا ہے، بلکہ خدا سے ارتباط برقرار کیے ہوئے ہے، محو عبادت ہے، محو عبادت ہے وہ۔ اور یہ دعا اگرچہ عبادت ہے، مانگنے والی بھی، اگر مانگنا ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، میں اس کی مزید توضیح بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ اس سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کون سا وہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ جس کے اندر امام علیہ السلام جو وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا افضل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کے اندر انسان جو ہے جس طریقے سے خدا سے لگاؤ لگاتا ہے، خدا سے انس پیدا کرتا ہے، خدا سے ارتباط برقرار کرتا ہے، یہ کیفیت دوسری عبادتوں میں کم ہے۔ یعنی آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع و سجود کر رہے ہیں، انسان اگرچہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس وقت آ کر، لیکن انسان جب دعا کے لیے بیٹھا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے اوپر حالت زیادہ طاری ہوتی ہے اس بات کی کہ میں خدا کے محضر میں موجود ہوں۔ یعنی انسان کبھی اپنی زندگیوں میں اس کو تجربہ کرنا چاہے، اور تجربہ کیا بھی ہوگا ناظرین نے، تو وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ خدا کا جو محضر کا احساس ہے کہ میں خدا کے محضر میں موجود ہوں، خدا کے سامنے موجود ہوں، دعا میں زیادہ ہے وہ۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اس کے اندر انس زیادہ ہے خدا کے ساتھ، اس کے اندر جو ہے وہ لگاؤ کی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہے دعا کے اندر، تو لہٰذا امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو افضل قرار دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عبادت کی روح اس مطلب میں پوشیدہ ہے کہ خدا کے قریب ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ہم نیت کے اندر کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، ہم قربت الہی چاہتے ہیں، اور وہ عمل
دوسرے عمل سے زیادہ افضل ہوگا کہ جو بہترین طریقے سے خدا تک پہنچائے۔ نماز ایک طریقہ ہے اور دعا اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں تقابل ہے نا، نماز کی اپنی جائے گا، اپنا مقام ہے، اپنی منزلت ہے اس کی، اور دعا کا اپنا مقام اور اپنی منزلت ہے اس کی آگے۔ بس دعا کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کو پکارنا، خدا سے لگاؤ رکھنا، خدا سے ارتباط برقرار کرنا۔ اب چاہے آپ اس کے اندر خدا سے کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، یہ عمومیت رکھتا ہے آ کر۔ پس میری اس بات سے کوئی بندہ یہ بھی ذہن میں مطلب لے کر نہ آئے کہ میں جو ہوں اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے دعا، اس بات کی نفی کر رہا ہوں کہ دعا میں مانگنا ہی نہیں چاہیے نا۔ دعا کے اندر مانگنا اس کا ایک مرحلہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے۔ جیسا مثلا ایک بہت بڑے عارف آیت اللہ ملکی تبریزی کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے اس کے مختلف باب ہیں، دروازے ہیں۔ اس میں سے ایک دروازہ خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے اور ایک دروازہ اس کا ہے خدا سے مانگنا۔ یعنی پس دعا کے اندر مانگنے کی نفی نہیں کی جا رہی، اور روایات کے اندر بھی جو ہے وہ نفی نہیں کی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ دعا منحصر نہیں ہے مانگنے میں۔ دعا انسان آ کر دعائیہ انداز میں، دعا کی کیفیت میں خدا کی تمجید اور تعریف کرے، یہ خدا سے ارتباط برقرار کرنا ہے۔ جیسا کہ دعاؤں میں جب ہم دیکھتے ہیں جا کر تو یہ چیزیں ملتی ہیں۔ دعا کی کیفیت میں آ کر انسان آ کر کیا کرے؟ اپنے عجز کو، اپنی ناتوانی کو، اپنی کمزوری کو، اپنے فقیر ہونے کو خدا کے سامنے جو ہے وہ اظہار کرے، اور دعاؤں میں ہمیں یہ بہت ساری چیز ملتی ہے آ کر، درست ہے؟ تو اس اعتبار سے دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت، جو افضل عبادت ہے وہ ہے خدا سے لگاؤ لگانا، خدا کو پکارنا، خدا سے ارتباط برقرار کرنا، اور اس کے ضمن میں پھر مانگنے کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔